ہیلو السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید انکل اسٹاک میں۔ انکل آج میرا سوال یہ ہے کہ پاکستانی جمہوری نظام میں عوام کی کیا حیثیت ہے اور اس میں آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ پلیز آپ ذرا ضرور بتائیے ہمیں۔ چلیں طاہر صاحب، اچھا موضوع ہے۔ السلام علیکم پاکستان، آپ سب کو میری طرف سے سلام عرض ہے۔ اور جس طرح یہ سوال آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے ضمیر میں اٹھتا ہے کہ بھئی ہماری عوامی کیا حیثیت ہے، تو میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں جو میں نے ملک میں آنے کے بعد جو مشاہدہ کیا ہے۔ اس مشاہدے میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بھائی یہاں عوام کی اس طرح عزت نہیں ہوتی جس طرح دوسرے ممالک میں عوام کے سمندر کی، عوام کی طاقت کی عزت کی جاتی ہے، اور عوام کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، انگریزی کا لفظ استعمال، ایک لیول ہوتا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے تو شعور کا آپ کے پاس فقدان ہے۔ اب یہ آپ کو ہسٹری میں جانا پڑے گا، بہت پیچھے جانا پڑے گا کہ ان کی کیا وجوہات ہو سکتی۔ بھائی والدین نے نہیں پڑھا، ان کے داداؤں نے نہیں پڑھا، پرداداؤں نے نہیں پڑھا۔ اچھا، ورثے میں جو چیزیں ملتی گئیں، چھوٹی موٹی چیزیں جو سکھانی تھی انہوں نے، تھوڑا بہت مذہب نے کردار ادا کیا، باقی محلے والوں نے، علاقائی لوگوں نے، گاؤں میں جو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، سب کانٹیننٹ، یہ سارا جو ہے مطلب کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، چھوٹے چھوٹے کاروبار چلانے والے لوگ، بہت ساری ممالکوں نے قبضہ کیا ہے۔ ان ممالک میں پوری ہسٹری بھری ہوئی ہے۔ آپ کو ویسے ہی غلامانہ ذہنیت کا عادی بنایا۔ جب آپ ایک غلامانہ ذہنیت کے حامل ہوں تو ایک آزاد عوام آپ کس طرح بنے؟ جب آپ کو آزاد عوام بننے کا آپ کے پاس وہ حوصلہ ہی نہیں ہے تو آپ نے اپنے حقوق کے لیے کس طرح جد و جہد کرنی؟ آپ کو جو پڑھایا جائے گا طوطے کی طرح رٹا لگوا دیا جائے گا، جو رولز اور ریگولیشنز آپ پہ اپلائی کر دیے جائیں گے وہ آپ نے خاموشی کے ساتھ فالو کر لینے، کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ احساس کمتری اتنا ہے کہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہوگا۔ پھر آپ کو ایک یقین بنتا جاتا ہے کہ بھئی جو ہو رہا ہے بس صحیح ہو رہا ہے۔ آپ بے غرض قسم کے انسانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مفادات نے آپ کو خریدا ہوا ہے، آپ کو تھوڑا سا کسی نے فیور کر دیا، کسی نے کوئی چیز آپ کو غلط سمجھا دی، اس کا آپ نے چھوٹا سا فائدہ لے لیا، اس طرح آپ کو خرید لیا گیا۔ آپ کی ایک اپنی حیثیت، اپنی عزت کوئی نہیں ہے پاکستانی جمہوری سسٹم میں۔ جمہوریت یہاں کی ایسی ہے، جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس ملک کی باغ ڈور رہی ہے پچھلے 30، 40، 50 سال میں، وہ سارے لوگ غلامانہ ذہنیت کے حامل، اور یہ نواب اور جاگیردار اور رئیس اور یہ سردار، یہ جتنے بنے، جو میرا مطالعہ ہے اس بر صغیر کی تاریخ کا، مجھے اندازہ ہے کہ وہی ان لوگوں نے وفاداریاں دے کر اور یہاں کے اپنے لوگوں سے غداریاں کر کے تو جو مفاد حاصل کیے دوسرے حکمرانوں سے، جو غیر ممالکوں سے آ کر مسلط ہوئے تھے، انگریز تھے، پرتگیز تھے، ہالینڈ والے تھے، آپ کے اسپین والے تھے، عرب تھے، یونان والے تھے، چنگیز خان جیسے تھے، چائنا والے تھے، پتہ نہیں کتنے ممالک کے لوگ آئے اور آپ کو روند کر چلے گئے۔ وہ ذہنیت آپ کی وہ بنتی چلی گئی۔ پھر اس میں جو یہاں کے تھوڑے بہت کرتا دھرتا تھے، انہیں خطابات چاہیے تھے، نواب کے خطاب انہیں ملے، چودھری کا خطاب انہیں ملا، اور پتہ نہیں سرداروں کا خطاب ملا، اور یہ سارے خطاب ان کو اچھے لگے کیونکہ ان کو زمینیں دی گئیں، ان کو غیر ملکی حکمرانوں، قابض حکمرانوں کے ساتھ وفاداری کے نام میں، تاکہ یہ اپنے لوگوں کو کنٹرول میں رکھیں،
اس کے لیے انہیں انعامات سے نوازا گیا، جائیدادیں دی گئیں، پتہ نہیں کیا کیا دیا گیا، پیسے دیے گئے، وظیفے باندھے گئے، اور ان کے لیے اور ان کے بچوں کو پڑھایا بھی گیا، ان کے بچوں کو ان لوکل لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے تیار بھی کیا گیا۔ کسی کو انگلینڈ میں پڑھایا گیا، کسی کو امریکہ میں پڑھایا گیا، اور کسی کو یورپ کے مختلف حصوں میں پڑھایا گیا۔ لیکن کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو وہ حکمران اگر چلے بھی گئے یہاں سے، تو آپ کو ورثے میں ایک ایسا غلام بنا کے گئے جس میں عوام کے حقوق نہیں ہیں۔ وہ حقوق اس لیے نہیں ہیں کہ یہ جو کرپٹ قسم کے لوگ آپ پہ مسلط کیے گئے، جو آپ کو ورثے میں ملی یہ لیڈرشپ، ان تمام پارٹیوں کا، ان تمام پارٹی کے لوگوں کا جو پاکستان میں جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں، ان کا نہ جمہوریت سے تعلق ہے، نہ یہ ڈکٹیٹرشپ کی شان کو جانتے ہیں، نہ یہ ڈکٹیٹرشپ کے اصولوں کو سمجھتے ہیں، نہ یہ فاشزم کو سمجھتے ہیں۔ بھائی یہ ایک چونچو کا مربع ہے، یہ اپنے مفاد کے دوست ہیں، آپ سے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ انہوں نے باہر رہنا ہے، ان کے بچے باہر ہوتے ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے، آپ پہ حکومت کرنے کے لیے ان کو لایا جاتا ہے، اور آپ اتنے بیوقوف قوم کا حصہ ہے کہ آپ کو ہر بات سمجھانے کے باوجود جس لیول پر آپ کو رکھا گیا ہے آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے، کیونکہ آپ کو وہ تعلیم نہیں دی جا رہی جو ایک شعور ہوتا ہے، سیاسی شعور ہوتا ہے، معاشی شعور ہوتا ہے، مذہبی شعور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں سے آپ کو محروم رکھا گیا۔ اس کی وجہ ہے اگر ہم آپ کو سکھا دیں گے یہ ساری چیزیں، تو کل آپ نے کھڑا ہو جانا ہے، اور پھر کل آپ نے انقلاب لانا ہے، پھر کل آپ نے اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے، پھر اپنی حیثیت کو پہچاننے کے بعد آپ نے اپنے حقوق کے بات کرنی۔ تو ان کی چودراہٹ، ان کی صدارت، ان کی سرداری کہاں جائے گی؟ وہ تو دفن ہو جائے گی۔ یہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ نہ یہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے، نہ یہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، نہ یہ دنیا کے ساتھ سنسیئر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ضمیر کے مجرم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کے مجرم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کے مجرم ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کے اندر جس طرح ڈی این اے سرایت ہوتا ہے، جس طرح آپ کے مزاج کو بنایا جاتا ہے، وہ آپ میں بھر دیا گیا، اور ایک نسل میں نہیں، 2 3 4 5 آپ کی نسلوں میں وہی چیز آتی چلی گئی، اور یہ آپ کی فطرت کا حصہ بن گیا کہ بھئی آپ نے جو بھی آپ پہ قانون مسلط کیا جائے گا اس کو فالو کرنا ہے، صحیح ہے غلط ہے۔ آپ کو اپنی سوشل سیکورٹی کا آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، آپ کو میڈیکل فیسلٹیز کا پتہ نہیں، آپ کو کس طریقے سے ٹرانسپورٹ کرنا ہے، آپ کو کس طریقے سے آرام پہنچانا ہے، آپ کو کس طریقے سے کام کے اندر جو آپ جس جگہ پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر آپ کو کس طریقے سے آپ کی عزت کی جانی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان میں نہیں ہو رہی۔ آپ کے پاس کوئی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کے پاس کلچرل اسٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کے پاس تعلیم کے لیے مواقع نہیں ہیں، کیونکہ فیسیں بہت زیادہ ہیں، اسکول میں فیسیں زیادہ ہیں، یونیورسٹی میں، پرائیویٹ یونیورسٹی میں فیسیں بہت زیادہ ہیں، گورنمنٹ کے پاس ایک تعلیمی نظام نہیں ہے، لوگوں کے لیے ایک ایکولائزر نہیں ہے کہ بھئی ہر عوام کا، ہر شہری انہی حقوق کا حامل ہو جو دوسرا شہری ہو، جس صوبے کا بھی ہو، جس صوبے سے بھی اس کا تعلق ہو، جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہو۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے جو کیا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے پاکستانی جمہوریت۔ میرا خیال جمہوریت اس ملک کو رات یوں نہیں آئی۔ ایوب خان صاحب کا ایک بہت عظیم جملہ ہے جو میں دہراؤں گا، اور اس کو میں آنر کروں گا، اس کی میں عظمت کو سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی ہماری قوم اتنی جاہل ہے کہ انہیں ہم نے پی ڈی ممبرشپ پروگرام میں رکھنا ہے، بیسک ڈیموکریسی ان کو سکھانی ہے، کیونکہ یہ جمہوریت کے نام سے ناواقف ہیں۔ ان کو بھیڑوں، بکریوں اور ریوڑوں کی طرح گھسیٹا گیا ہے، روندا گیا ہے، تو ان کو جمہوریت دے کر بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہر اچھی چیز کو غلط میں تبدیل کرنا ہے، کیونکہ عوام آپ کی ایک جاہل قوم کا حصہ ہے۔ ایوب خان صاحب نے کہا بھائی بی ڈی ممبر بنائے، بی ڈی ممبر جو کہیں گے اس طریقے سے، بیسک ڈیموکریسی ممبر، ایڈوانس ڈیموکریسی۔ ایوب خان نے اس کی مخالفت کی تھی، اور میں
ووٹ دوں گا ایوب کی سوچ کو. بہت ویژنری بندہ تھا. پاکستان کے لیے اگر کوئی لیڈر کام آ سکتا تھا اس کا نام ہے ایوب خان. تمام اس کی جو شخصیت تھی وہ پاکستان کے لیے بہت وفادار قسم کا بندہ تھا, اور ویسے لوگوں کی پاکستان کو ضرورت تھی. اور غلط وقت پر وہ فیصلہ ہوا کہ ایوب خان جیسے کو حکومت چھوڑنا پڑی. کیونکہ آپ کو بھائی سکھانے کا عمل, آپ کے لیے سکھانے کا اور سیکھنے کا عمل اتنا ضروری تھا جس پر ایوب خان جیسا سمجھدار انسان کام کر رہا تھا. بدقسمتی اس قوم کی کہ ہم نے ایسے لیڈر بھی کھو دیے جو قوم کے لیے بہت بڑے رہنما بن سکتے تھے اور پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کر سکتے تھے. خدا اس پاکستان, امید ہے کہ آپ اس تبصرے سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی آپ کیوں اس طریقے سے ایک ناکام قوم کا حصہ ہیں. کیونکہ آپ کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں. نہ آپ ریولوشن کے بارے میں سوچتے, نہ آپ انقلاب کے بارے میں سوچتے. بھائی آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ نے یہ جو بے حسی ہے آپ میں, اس کے بھی تو مجرم آپ ہیں نا. ساری ذمہ داری دوسروں پہ نہ ڈالیں. آپ نے بھی ریئیکٹ کرنا ہے, آپ نے بھی اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے, آپ نے بھی اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے. خدا حافظ پاکستان. پاکستان زندہ باد.